قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنین۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے اور ادائیگی جمعہ کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہیں، اور آج ایک انتہائی اہم نقطے کو سمجھنے سمجھانے کا ارادہ ہے۔ باری تعالیٰ اپنی خاص توفیق و عنایت سے ہمارے لیے ہمارے مقصد کو آسان فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے، یہاں پہ جی رہا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ زندگی یا اگلی زندگی اس کے لیے بڑی آسان ہوگی، نہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، پیدا ہونے سے لے کے موت تک، موت کے بعد قبر، قبر کے بعد حشر، حساب و کتاب، روز قیامت، یہ سب مراحل کبد بڑے مشکل ہیں اور بڑے مشقت بھرے ہیں۔ کبھی انسان دنیا کے اندر سختیوں کو دیکھتا ہے، مشکلات کو جھیلتا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس پہ رنج اترتے ہیں، کبھی غم آتے ہیں، کبھی فقر و فاقہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جب قبر میں جائے گا وہ ایک الگ امتحان ہے، روز قیامت جب اٹھے گا وہ ایک الگ امتحان ہے۔ تو انسان مشقت اور مشکل میں ہے، سوائے اس بندے کے جس کے لیے اللہ رب العالمین اس مشکل اور مشقت کو آسان بنا دے۔ صرف وہ بچے گا اس مشکل اور مشقت کی سختی سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ زندگی یا اگلی زندگی بڑی سوکھی اور آسان ہوگی اور میں بڑے آسانی اور سکون کے ساتھ اس کو طے کر لوں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے تھے تو یہی کہتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی آسانی نہیں ہے دنیا میں، جس طرف بھی دیکھتے ہیں مشکل نہیں، ڈیرا ڈالا ہوا ہے، آسانی وہی ہے، ما جعلتہ سہلا، جس کو تو آسان بنا دے۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پوچھا، معاذ ابن جبل نے، مجھے ایسا عمل بتائیں یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا بہت بڑی چیز کا تو نے سوال کر لیا، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔
پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ، جنت کا داخلہ، جہنم سے دوری اس بندے کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ دنیا کی زندگی ہو، قبر کی زندگی ہو، روز قیامت کا امتحان ہو، یہ سب مشکلات سے بھرپور ہیں، اللہ کہ اللہ رب العالمین انسان کے لیے ان مرحلوں میں آسانی پیدا کر دے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین کس کے لیے آسانی کرتا ہے؟ وہ دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، یہ سب مراحل کس کے لیے آسان کرے گا؟ تو اس کا بڑا سادہ اور سیدھا جواب ہے، جو اللہ سے آسانی کا سوال کرے گا، جو اللہ سے آسانی طلب کرے گا، جو اپنی دنیا، اپنی قبر، اپنا حشر، اپنا حساب آسان کروانے کے لیے اللہ کے حضور مانگے گا، دعا کرے گا، اس کے لیے اس کی زندگی بھی، قبر بھی، اگلے مراحل بھی سب کے سب آسان ہو جائیں گے۔ اور جو نہیں مانگے گا، نہیں سوال کرے گا، نہیں اللہ رب العالمین سے طلب کرے گا، نہیں اس کے آگے دعا مانگے گا، اس کے لیے یہ سب مراحل بڑے مشکل ہیں، ان مراحل سے گزرنا اس کے لیے آسان نہیں ہو سکتا۔ یہ آسان اس کے لیے ہوگا جس نے اللہ سے آسانی کا سوال کیا ہوگا، ورنہ اس زندگی کے اندر سروائیو کرنا، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا انسان کے لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے اس کے مسائل اور نوعیت کے ہوتے ہیں، جب وہ ایک نوجوان بنتا ہے پھر سوچوں کے معاملات اور طرح کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے معاملات کی نوعیت بدل جاتی ہے، اس کے بعد جب اپنے بچے جوان ہوتے ہیں مسائل کی نوعیت اور طرح کی ہو جاتی ہے، صرف نوعیت بدلتی ہے، مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اگر انسان ان تمام مراحل میں اپنے لیے سہولت اور آسانی چاہتا ہے تو طریقہ ایک ہے، اللہ سے آسانی کا سوال کیا جائے، جس چیز کو وہ آسان بنائے گا وہی چیز آسان ہوگی۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ان حالات سے، ان معاملات سے، ان مشکلات سے، ان مصائب سے اکیلا ہی لڑ لوں گا تو وہ لڑ کے دیکھ لے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں تو کر کے دیکھ لے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید مشکلات، مصائب کا حل یہ ہے بندہ اپنی زندگی ختم کر لے، خودکشی کر لے، ایک مسئلے سے نکل کے دوسرے مسئلے کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، ایک کنویں سے نکل کے دوسرے کنویں میں چھلانگ لگانا، یہ کبھی بھی مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ حل اسی وقت ہے جس اللہ نے اس دنیا پہ پہلے انسان جناب آدم اور ان کی زوجہ سیدہ حوا کو بھیجا تھا، جس اللہ نے ہمیں اس زندگی اور اس دنیا میں بسایا ہے، وہ اگر ہمارے لیے آسانی اور سہولت کرے گا، یہ پوری دنیا اس نے بنائی ہے، یہاں پہ کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کس چیز کا کیا فنکشن ہے، کون سی چیز انسان کو فائدہ دے گی، کون سی نقصان دے گی، یہ اسی کو پتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ہی مانگ لے گا، اس سے سوال کر لے گا، یہ زندگی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ورنہ سیدھی بات ہے، معاملہ بہت مشکل ہے، بہت اوکھا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ہی عبادت ہے۔ یہ اللہ کا کیسا فضل ہے ہمارے اوپر، دنیا میں آپ کسی سے سوال کریں، کسی سے مانگیں، دنیا والوں سے مانگنا ندامت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس نے عبادت نہیں کی۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جس نے دعا نہ مانگی اس نے عبادت نہیں کی۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، مانگو، سوال کرو، دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری بات دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، نہ مانگنا تکبر بھی ہے۔
سیدخلون جہنم داخرین، وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر۔ ضرورتیں ہماری پوری ہو رہی ہیں، مسائل ہمارے حل ہو رہے ہیں، زندگی ہماری آسان ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو عبادت شمار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ عبادت ہے، اس پہ تمہیں اجر ملے گا۔ اگر یہ نہیں کرو گے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے سوال کرو گے، وہ ناراض ہوں گے، غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، تانا دیں گے، آر دلائیں گے، اور رسول اللہ کہتے ہیں اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ غصے ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں اس کو عبادت بھی شمار کروں گا، میں تم سے راضی بھی ہو جاؤں گا، اور تمہاری زندگی اور اگلی زندگی، یہ والی اور آگے والی، دونوں طرح کی زندگی کو آسان بھی کر دوں گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ اللہ سے مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا، اس کی زندگی میں دعا نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو وہ بڑا بدقسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، یہ جانا جائے کہ دعا کرنی کیسے ہے اللہ سے۔ دعا تو عبادت ہے، نماز کا ایک طریقہ شریعت نے طے کیا، نماز عبادت ہے، حج کا طریقہ ہے، عمرے کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، جو بھی کام بطور عبادت انسان کرتا ہے اس کا طریقہ اللہ نے، اس کے پیغمبر نے، کتاب و سنت نے طے کر دیا ہے۔ اسی طرح دعا بھی عبادت ہے، دعا کا طریقہ کار بھی کتاب و سنت میں طے شدہ ہے۔ اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ سے مانگے گا تب وہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا، ضرور اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور قرآن مجید سے، احادیث سے صرف 3 نکات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے انسان نے۔ سب سے پہلے میں نے وہ آیت پڑھی ہے قرآن مجید سورہ الاعراف 8ویں پارے سے، جہاں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ لوگوں اپنے رب سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اس کو پکارو تضرعا۔ طریقہ کار میں سب سے پہلا ادب، پہلی چیز اللہ نے یہ بتائی، تمہارے اندر تضرع ہونا چاہیے، تضرع وخفیتاً، اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، چھپ کے اللہ سے مانگو۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان لوگوں میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے، بہترین یہ ہے کہ انسان چھپ کے، اکیلے میں، خفیہ انداز میں اللہ سے بات کرے، اللہ کو پکارے۔ دعا کی قبولیت میں یہ چیز انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں انہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تم چھپ کر اور تضرع کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ اب یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا تضرع، اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تضرع کیا ہوتا ہے جس کے ساتھ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر تضرع کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ رب العالمین انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تضرع کیا ہے تو تضرع کا لفظی مطلب ہوگا اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، اس کو تضرع کہتے ہیں۔ اور بے بسی کا اظہار انسان اپنی زبان سے بھی کرے، اپنے دل سے بھی کرے، اس کی ظاہری حالت بھی اس کی بے بسی کو بیان کر رہی ہو۔ اس انداز میں جب انسان اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے، اللہ کے حضور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے در سے وہ کبھی بھی خالی واپس نہیں جاتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو تو سارا ہی پتا ہے میرا، میں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ایک ایک مسئلے کو کیوں پیش کروں، اللہ کو تو سارا ہی پتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے، لیکن اسے یہ اچھا لگتا ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی بے بسی کا اظہار کرے، اپنے مسائل، اپنے معاملات، اپنی مشکلات،
اپنی تنگی، اپنے فقر و فاقے کا ذکر کرے، ایک ایک چیز، جزیات کو، باریک سے باریک باتوں کو بیان کرے، ایک ایک بات اللہ کے حضور کھول کے رکھے، بے بسی کا اظہار کرنا، اللہ کے آگے اس کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کوئی شک نہیں، اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ بندے کے دل میں جو ہے یہ اس کی زبان پہ بھی آ جائے، اس کے دل کی کیفیت بھی اس چیز کو بیان کرے، اور اس کے ظاہری حالات اور اس کے ایک ایک انگ سے واضح ہو کہ یہ بے بس ہے، اور یہ میری قدرت، میری طاقت، میری قوت کو مانتا ہے، اپنے بے بس ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور میرے علا کل شیء قدیر ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اسے تضرع کہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں تضرع کے ساتھ اللہ کو مانگو۔ اور قرآن مجید میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ سے تضرع کے ساتھ مانگا۔ اللہ نے بتایا جب وہ مانگتے تھے تو ہم ان کی دعا قبول کرتے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے ذکر کیا اپنے ایک پیغمبر جناب زکریا کا، سورہ مریم میں بھی ان کا ذکر ہے۔ صرف اختصار کے ساتھ ان کے اللہ کے حضور کہے ہوئے الفاظ پہ غور کیجئے، پھر ملنے والے نتائج کو دیکھیے۔ سورہ مریم اللہ کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ آپ کے سامنے اپنے بندے زکریا پہ جو رحمت کی تھی اس کا ذکر کرنے لگا ہے۔ وہ رحمت کب ہوئی تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، خفیہ طور پہ چھپ کے بیٹھا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگا، اور اللہ سے کہا کیا؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اللہ سے کہنے لگا اے میرے رب انی، بے شک میں، میری حالت یہ ہے، وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا جناب زکریا کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب بھی تیرے در سے تجھ سے مانگا ہے کبھی خالی نہیں لوٹا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میری فیملی میں، میرے خاندان میں، میرے بتیجوں میں، میری نسل میں اور میرے رشتہ داروں میں جو لوگ موجود ہیں، مجھے ڈر ہے میرے جانے کے بعد میرے منصب کو وہ سنبھالیں گے یا نہیں سنبھالیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور حالت یہ ہے میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی بھی ہے بانجھ بھی ہے۔ اب یہ جتنی باتیں جناب زکریا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا، یہ پھر کیوں بیان کی انہوں نے؟ اللہ کو یہ پسند ہے، بندہ یہ نہ کہے اللہ کو تو پتہ ہی ہے۔ انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ واشتعل الرأس شیبا، سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے۔ خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر ہے بعد میں میرے رشتہ دار میرے مشن کو سنبھالیں گے کہ نہیں سنبھالیں گے۔ وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے، یہ ہے بے بسی کا اظہار، اسے تضرع کہتے ہیں۔ فہب لی من لدنک ولیا، پھر دعا مانگی اے اللہ مجھے ایک وارث دے دے، یارثنی ویارث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، اور ایسا وارث دینا مجھے جس پہ تو راضی ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بے بسی ہے، یہ تضرع ہے۔ آگے سے اللہ کا جواب کیا آیا؟ دو مقامات پہ اللہ نے جواب ذکر کیے ہیں، دونوں جگہ پہ۔ سورہ مریم میں کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا نام ہم نے پہلے کسی کا رکھا ہی نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب اللہ سے مانگا اس کے بعد فرشتوں نے ان کو آواز دی اس حال میں کہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور آواز دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تضرع کے ساتھ، اپنی بے بسی کے اظہار کے ساتھ جیسے ہی اللہ کو پکارا ہے، مانگا ہے، دعا کی ہے، اللہ نے قبول کیا۔
وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ذکر کیا اللہ نے مچھلی والے پیغمبر کا۔ اللہ کہتے ہیں یونس ابن متیٰ ہمارے نبی تھے، ہمارے پیغمبر تھے، قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے، کشتی بھری ہوئی تھی، طوفان آیا تھا، لوگوں کو چھلانگیں لگانا پڑی تھی، ان کے اندر یونس ابن متیٰ بھی تھے، مچھلی کے پیٹ میں ہم ان کو لے گئے تھے اور وہاں پہ پہنچ کے ہم نے ان کو زندہ رکھا تھا۔ اذ نادا وہو مکذوم، انہوں نے جب ہم سے دعا کی، دعا مانگی، وہو مکذوم، ان کی حالت یہ تھی وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ عام طور پہ جب لوگوں کے اوپر غم زیادہ ہوتا ہے، مشکل زیادہ ہوتی ہے، انہیں اللہ سے مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پہ اللہ رحمت کرے۔ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اللہ کے شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں، ناشکری کے کلمات زبان سے بول دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا نبی ہے، سمندر کی لہروں کے حوالے ہوا ہے اور مچھلی کے پیٹ میں ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، اذ نادا، اور ہمیں پکار رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہر نقص سے، عیب سے، کمی سے، کجی سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اپنی بے بسی یہ بتائی کہ غلطی، کوتاہی، کمی، کجی جو ہوتی ہے انسانوں میں ہوتی ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں۔ جواب آیا فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے پیغمبر نے جب ہمیں اس انداز میں پکارا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، انہیں غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں، کتاب و سنت کو پڑھنے والوں، سننے والوں، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جب کوئی تضرع کے ساتھ اپنی بے بسی کے اظہار کو لے کے اللہ کے حضور بیٹھ کے اللہ کو پکارے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں اسی انداز میں جیسے یونس ابن متیٰ کو ہم نے نجات دی، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ جب اللہ کو کوئی پکارنے والا ہوتا ہے، کبھی بھی نامراد بے نصیب نہیں لوٹتا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا تھا، قبطیوں کا، فرعونیوں کا، نکلنا پڑنا وہاں سے ہجرت کی، مدین آ گئے، پاس گھر بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، دوست احباب بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ فَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں پہ دیکھا لوگ پانی کے کنویں کے قریب جمع ہیں، یسکون، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہاں پہ دیکھا دو عورتیں کھڑی ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہیں سائیڈ پہ، وہ پانی نہیں پلا رہی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، سوال کیا تمہارا کیا مسئلہ ہے، یہ سب پلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں پلا رہی؟ لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء، ہم نہیں پلائیں گے، یہ سب جب چلے جائیں گے، جو پانی یہاں ہوگا ہم وہ پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، بھائی ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے، اس لیے یہ کام ہمیں ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، آگے بڑھے، ان کے لیے پانی نکالا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اس کے بعد کیا کیا؟ پانی پلایا، اس کے بعد گھر تو تھا نہیں، جانا کہاں تھا؟ کوئی دوست احباب تو تھے ہی نہیں، کن کے پاس رکنا تھا؟ پیچھے ہٹے۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ایک درخت دیکھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس وقت جناب موسیٰ کا گھر یہی ہے، کل کائنات، دنیا کی سب مال و اسباب جو کچھ ہے وہ یہی درخت ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے۔ اور کیا کہا؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کو پکارا اور اپنی بے بسی کا اظہار ایسے کیا، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما انزلت الی من خیر فقیر، میری حالت یہ ہے جو بھی خیر بھلائی تو مجھ پہ اتارے گا مجھے وہ چاہیے، میں اس کا فقیر ہوں، میں مانگت ہوں۔ اپنی فقر کا، اپنے فاقے کا، اپنی فقیری کا، بے بسی کا اظہار اللہ کے حضور کیا، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، اس بزرگ نے آپ کو بلا لیا، بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کر دیا،
گھر بار بھی دے دیا، کام کاج بھی دے دیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، جو اللہ رب العالمین کو تضرع کے ساتھ، بے بسی کے اظہار کے ساتھ پکارنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایسے ہی نجات دیتے ہیں، اس کی دعا کو ایسے ہی قبول کرتے ہیں. لیکن جس انسان میں تضرع نہیں ہوتا، اللہ کے حضور اپنے معاملے مسئلے کو پیش کرنے کا، جس کو ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت بڑا ایک تفصیلی چیپٹر ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ صرف ایک واقعے کے اوپر آپ غور کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں بدر کے میدان میں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دیکھا 300 سے کچھ زیادہ، کافروں کو دیکھا 1000 کی تعداد میں. اللہ کے رسول الاسلام اپنے خیمے میں چلے گئے اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے. انداز کیا تھا؟ آپ کا انداز یہ تھا، مادن یدئی، اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے ہوئے تھے، مستقبل القبلہ، قبلے کی جانب تھے اللہ کے رسول الاسلام. صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات آپ ایسے بھی اللہ سے مانگتے تھے، رفع یدئی، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اٹھاتے اتنا اٹھاتے، حتی رأیت بیاض ابطی، حتیٰ کہ ہم آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیتے تھے. آپ کے ہاتھ اللہ کے حضور اتنے اٹھے ہوتے تھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حالت ہوتی تھی اس سے اظہار کرتے تھے اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے. ہاتھ اٹھے ہوئے اتنے اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیتے. ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعا کی، اور کیا کہا؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کر دے. اللہم آتینی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ مجھے عطا کر دے. اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اے اللہ جو تیرے عہد ہیں تیرے وعدے ہیں میں وہ تجھے یاد کرواتا ہوں. پھر اللہ سے کہنے لگے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ جتنے لوگ آج یہاں پہ لڑنے کے لیے میدان بدر میں آئے ہیں، اگر یہ لوگ آج کے دن یہاں پہ مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، سب ختم کر دیے گئے، پھر زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی. اس انداز میں اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اپنی بے بسی کو اللہ کے حضور پیش کرتے رہے. فَأَتَاهُ ابو بکر، اتنی لمبی دعا کی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچ گئے. کیا دیکھا؟ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَن مَنْكِبَيْهِ، آپ کی چادر ہاتھوں کی بلندی کی وجہ سے آپ کے کندھوں سے نیچے گر چکی ہے. آگے بڑھے، أَخَذَ رِدَاءَهُ، آپ کی چادر کو اٹھایا، أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، آپ کے کندھوں پہ ڈالا، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، کفاکا مناشدتک ربک، جو کچھ آپ نے رب سے مانگ لیا ہے، فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اب آپ کے وعدے جو اللہ نے آپ سے کیے ہیں اللہ ضرور پورے کرے گا. بس کر دیجئے، آپ نے اللہ سے مانگ لیا، جس انداز میں اللہ سے سوال آپ نے کیا ہے اب اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا. صحابہ کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، رسول اللہ کے اللہ سے یوں مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، سورہ الانفال، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، جب تم اللہ سے مانگ رہے تھے اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اور کیا کہا؟ انی ممدکم، بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے اتاروں گا، 1000 فرشتے اتریں گے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں. جو شخص بھی اللہ سے تضرع کے ساتھ مانگنے والا ہوتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور دوسری بات، مانگنے میں دوسری بڑی اہم چیز جس کو حدیث میں بیان کیا گیا وہ ہے الحاح، الف لام ہا، پھر الف اور پھر ہا. یہ عربی کا لفظ ہے الحاح.
رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگتے ہو فَأَلِحُّوا، تو الحاح کے ساتھ مانگا کرو۔ الحاح کیا ہوتا ہے؟ الحاح کا مطلب دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ سے جب سوال کیا ہے بار بار اللہ سے مانگو۔ ایک چیز، اپنی ضرورت، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے دہراؤ، کہتے ہی چلے جاؤ، کہتے ہی چلے جاؤ۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو منانے کے لیے، اپنے باپ کو منانے کے لیے کس انداز میں اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے، دہراتا چلا جاتا ہے، بار بار ایک ہی بات کو پیش کرتا چلا جاتا ہے، اس انداز کو، مانگنے کے اس طریقے کو الحاح کہتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو الحاح کے ساتھ مانگا کرو۔ ایک چیز بار بار مانگا کرو اللہ سے۔ جب کوئی انسان اللہ سے بار بار مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی یہی انداز تھا آپ کا، خود بیان کرتے ہیں لوگوں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ انی لاستغفر اللہ، بے شک میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ایک دن میں، ایک مجلس میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا 100 دفعہ اللہ سے ایک ہی بات کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ کہتے ہیں تم بھی اللہ سے استغفار کیا کرو، معافی طلب کیا کرو، 1-2 دفعہ نہیں بلکہ بار بار ایک ہی بات اللہ کے حضور دہرایا کرو۔ جو ایک ہی بات اللہ کے حضور بار بار دہرانے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ بڑا ہی ضرورت مند ہے، بڑا ہی ضرورت مند ہے۔ جو جتنا ضرورت مند ہوتا ہے اور اپنی ضرورت کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے نماز شروع کی، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز شروع کی، قرات شروع کی، یہ آیت آ گئی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ اصل میں آیت جناب عیسیٰ کے بارے میں ہے قرآن مجید کے اندر، کہ وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور اپنی امت کے بارے میں اللہ کو کہیں گے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں، اگر تو معاف کر دے گا تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب اس آیت پہ پہنچے بس پھر یہیں پہ رک گئے۔ قیام کے اندر بھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اپنی امت کو ذہن میں رکھا، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، اگر تو ان کو عذاب دے گا، فإنہم عبادک، بندے تو تیرے ہی ہیں، یہ پیدا تو ان کو تو نے کیا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو بڑا غالب ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رسول اللہ اس آیت کو پڑھتے گئے، دعا مانگتے گئے، قیام میں یہی دعا، رکوع میں یہی دعا، سجدے میں یہی دعا، تشہد میں یہی دعا، حتیٰ اصبح النبی، اتنی دعا مانگی، یرددھا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ ساری رات رسول اللہ سے یہی جملہ مانگتے رہے، یہی بات کرتے رہے۔ جو اللہ سے ایک بات، ایک ضرورت، ایک مسئلہ، ایک معاملہ بار بار مانگتا ہے، بار بار اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مانگا، 2 دفعہ اٹھ کے چلو جی ختم، یہ کوئی دعا ہے؟ دعا باقاعدہ ایک عبادت ہے، فارمیلٹی نہیں ہے یہ۔ فوت ہو جائے اٹھو جی دعا مانگو، ہاتھ چکے تھلے کر لے، بس نہ پتہ کی کیا گیا، کیا بیان کیا گیا، کیا مانگا گیا، کچھ بھی نہیں پتا۔ تضرع کیسے آتا ہے؟ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، جب اس کا دل، اس کا ذہن سوچوں سے آزاد ہوتا ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں سنانے والا اور میرا اللہ ہے سننے والا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دہراتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ کے حضور یہ الحاح ہے، اس کا مطلب ہے پیچھے پڑنا۔ جو اللہ سے الحاح کے ساتھ مانگنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے۔ اور الحاح کی ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نتیجہ اگر نہیں نہ ملا، رزلٹ نہیں ملا، مانگنے کے باوجود ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو گیو اپ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، مَا لَمْ يَعْجَلْ، جب تک جلدی نہیں مچائے گا انسان۔ پوچھا گیا جلدی مچانا کیا ہوتا ہے؟
فرمایا جلدی مچانا یہ ہوتا ہے بندہ کہے دعوت فلم یستجب لی، میں تے منگیا سی مینوں ملیا کوئی نہیں لہٰذا میں چھڑتا، بہت عرصہ مانگا ہے ملا نہیں لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ اچھا جی چھوڑ دیا، پھر کیا کیا؟ پھر مل گیا؟ چھوڑنے سے یا تو بندے کا مسئلہ حل ہو جائے نا، پھر سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ چھوڑا مسئلہ حل ہو گیا، چھوڑنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو پھر اللہ سے روٹ کے بندہ کدھر جائے گا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں زمین کے اوپر اتارا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اس کے درمیان تم کو بسایا، اگر طاقت ہے زمین و آسمانوں کے کناروں سے باہر نکلنے کی تو نکل کے دکھاؤ۔ تمہارا بس تو یہ ہے نہ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جا سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتے ہو، نہ کر سکتے ہو، نہ صحت، نہ بیماری، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، کچھ تمہاری مرضی سے نہیں۔ جب سب کچھ اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں ہے تو جلد بازی بچا کے بندے کو ملے گا کیا؟ رسول اللہ کہتے ہیں جو جڑا رہتا ہے اللہ سے، ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اسے اللہ سے ضرور ملتا ہے، اور جو جلد بازی مچا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس انسان کی دعا واقعی پھر قبول نہیں ہوتی۔ بعض سلف میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے اللہ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں، نہ دعا قبول ہو رہی ہے نہ میں مایوس ہو رہا ہوں، میں تو عبادت کر رہا ہوں، ایک ہی چیز اللہ سے بار بار مانگتا ہوں، مجھے مانگنے کی لذت آتی ہے، اللہ رب العالمین اگر نہیں دے رہا، ابھی وقت نہیں آیا تو وہ اللہ کی مرضی۔ اور تیسری اور آخری بات سمجھ لیجئے، دعا کے طریقہ کار میں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سے دعا مانگو، خوف بھی رکھو اللہ کا، اور اللہ سے امید لگا لو اپنی۔ جو انسان اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے گا اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا۔ جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میری قبول نہیں ہوگی یا یہ کام ہو نہیں سکتا، بھائی اس کا واقعی نہیں ہونا، پھر اس کو ایڈوانس خبر دی جا رہی ہے کہ اس کا پھر نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کہتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ سے دعا مانگو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ تمہیں قبول ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم ان شئت فاغفر لی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگنے کا کیا انداز ہے؟ لا یقولن احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے کوئی اس طرح دعا نہ مانگے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو کر دے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو پوچھ کے کرنا ہے؟ فَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، جب اللہ سے مانگتے ہو یقین کے ساتھ مانگو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، جب اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تو پھر یقین رکھو، یقین کے ساتھ جو مانگے گا اسے اللہ دے گا۔ اور سن لیں آخری بات یہ ہے، یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ یقین اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا اعتماد، بھروسہ دنیاوی اسباب پہ نہیں، دنیاوی سورسز پہ نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو دوا لینی ہے، دوا لے، اللہ نے کہا ہے لو، دوا لی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے اس کی امید دوا سے ہے یا اللہ سے ہے؟ اس نے رزق لینا ہے، روٹی کمانی ہے، وہ محنت کرے گا، جائے گا، محنت کرنی چاہیے، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے۔ ایک بندہ وہ جاہل ہے جو گھر بیٹھ کے کہے گھر خود ہی آ جائے گا، اور وہ بھی جاہل ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے روٹی روزی ملتی ہے محنت کرنے کی وجہ سے۔ اور اعتدال کیا ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرو، اختیار کرو اللہ کا حکم سمجھ کے، لیکن اپنی امید اللہ سے لگاؤ۔ اللہ چاہتا ہے تو اسباب کا فنکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ جب نہیں چاہتا اسباب انسان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب اس کا اذن نہیں ہوتا، وہی دوا ہے انسان کو صحت نہیں دیتی، وہی دکان ہے، وہی کاروبار ہے، کل کو فائدہ دے رہا تھا آج نقصان دیتا ہے،
وہی محنت ہے، وہی ایفرٹ ہے انسان کی، آج انسان کے لیے مفید ہے، کل نقصان دہ ہے۔ وہی بندہ ہے، تجربے کار ہے، آج زوال میں ہے، کل عروج میں ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے، دنیا کے اسباب کو اختیار کرو لیکن امیدیں، توکل، بھروسہ میری ذات پہ لگانا، اور جو توکل بھروسہ اللہ پہ کر لے اس کا اللہ پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کا دھیان، توجہ سب کا سب اسباب پہ ہوتا ہے نا، اس کا اللہ پہ یقین کم ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ پہ یقین کم ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں ملتا۔ یقین پورا اگر کرنا ہے تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرنا ہوگا، اسباب سے ذہن کو ہٹانا ہوگا۔ ذہن اور دل اللہ کے لیے ہے، باقی محنت کریں، کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے حضور جب انسان بیٹھے گا تو یہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو مقبول دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔